بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حصہ دہم، جنگ خیبر۔ خیبر عبرانی زبان میں قلعہ و حصار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قوم عمالقہ میں خیبر اور یثرب نام کے دو بھائی تھے۔ وہ جہاں جہاں آباد ہوئے وہ جگہ ان کے نام سے موسوم ہو گئی۔ چنانچہ یثرب کے نام یثرب مدینہ آباد ہوا، اور خیبر کے نام پر خیبر آباد ہوا، جو مدینے سے تقریباً 80 میل کی دوری پر شام و حجاز کی سرحد پر واقع ہے۔ یہ مقام اپنے سرسبز و شاداب کھیتوں، باغوں اور نخلستانوں کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا، مگر اس کے ساتھ ہی یہ علاقہ یہودیوں کی اماجگاہ اور ان کی جنگی قوتوں کا مرکز بھی تھا۔ انہوں نے دفاعی استحکام کے پیش نظر یہاں چھوٹے بڑے 7 قلعے تعمیر کر رکھے تھے، جو نام، کتیبہ، شق، نتاتا، وتی، سلالم اور قموس کے نام سے موسوم تھے، اور ان قلعوں میں مجموعی طور پر 14,000 یہودی آباد تھے، جن میں وہ یہودی بھی شامل تھے جو مدینے سے جلا وطن ہو کر یہاں آباد ہو گئے تھے، اور انہوں نے احد اور خندق کی جنگوں میں مشرکین کا کھل کر ساتھ بھی دیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد یہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کر لی ہے اور اب دشمن سے ٹکرانے کی ہمت ان میں نہیں رہی۔ چنانچہ ان میں جرأت پیدا ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں کی صلح پسندانہ روش کو کمزوری پر محمول کرتے ہوئے اسلامی مرکز مدینے پر حملہ کر کے اسے تاراج و برباد کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا، تاکہ اپنی جلا وطنی اور غزوہ احزاب کی ندامت اور خفت کا بدلہ لے سکیں۔ انہوں نے اپنی کثرت و قوت میں مزید اضافے کے لیے بنی غطفان سے، جو خیبر سے 6 میل کی دوری پر آباد تھے، معاہدہ کیا کہ اگر وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے تو انہیں خیبر کی نصف پیداوار دی جائے گی۔ بنی غطفان نے اسے منظور کیا، اور ان کے 4,000 نبرد آزما ان یہودیوں کے پرچم تلے جمع ہو کر لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ خیبر کے یہودی مدینے پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں، تو آپ نے تادیبی کارروائی ضروری سمجھی، تاکہ فتنہ پرور اور شر انگیز طاقتوں کو کچل کر امن کو برقرار رکھا جا سکے۔ چنانچہ حدیبیہ سے مراجعت کے بعد آپ نے 20 دن مدینے میں قیام فرمایا، اور 1600 صحابیوں کے ساتھ، جن میں 200 سوار اور باقی پیادہ تھے، خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب لشکر اسلام خیبر کی نواح میں داخل ہوا تو صبح کا وقت تھا۔ خیبری یہودی اپنے کندھوں پر پھاوڑے رکھے اور ہاتھوں میں بیلچے لیے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے غرض سے جا رہے تھے کہ انہوں نے اسلامی فوجوں کو دیکھا، بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، اور وہ لوگ بدحواس ہو کر اپنے قلعوں کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں نے انہیں بھاگتے دیکھا تو صدائے تکبیر بلند کی۔ پیغمبر اسلام کو چونکہ یہ علم ہو چکا تھا کہ بنی غطفان اہل خیبر کے حلیف و معاہدہ ہیں، اور وہ جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خیبر اور بنی غطفان کی آبادی کے درمیان مقام رجی میں اپنا پڑاؤ ڈالا، تاکہ وہ اہل خیبر کی مدد کو پہنچ نہ سکے۔ اور یہی ہوا کہ جب وہ لوگ خیبریوں کی مدد کے ارادے سے نکلے تو درمیان میں مسلمانوں کا لشکر حائل دیکھ کر ٹھہر گئے، اور اپنی تباہی کے پیش نظر اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ مسلمان خیبر کے محاصرے کی غرض سے آگے بڑھے۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو تو قلعہ قتیبہ میں محفوظ کر دیا، اور خود دوسرے قلعوں میں جمع ہو کر مسلمانوں پر تیروں اور پتھروں کی بارش کرنے لگے۔ دفاعی کارروائی کے نتیجے میں مختصر جھڑپوں کے بعد مسلمانوں نے متعدد قلعوں پر اپنا تسلط جما لیا، مگر جس قلعے پر فتح و کامرانی کا دار و مدار تھا وہ ابن ابی الحقیق کا قلعہ تھا، جو قموس نامی ایک پہاڑی کے ڈھلان پر واقع ہونے کی وجہ سے قلعہ قموس کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے سامنے ایک گہری خندق تھی، اور یہ قلعہ اپنی مضبوطی اور پائیداری کی وجہ سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ غزوات میں سپہ سالاری کے فرائض عام طور پر خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دیتے تھے، اور علم برداری کا منصب خاص طور پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کیا جاتا تھا، مگر اتفاق سے اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درد شقیقہ میں مبتلا تھے، اور حضرت علی آشوب چشم کی وجہ سے لشکر کے ساتھ نہ آ سکے تھے۔
اس سے کچھ لوگوں کو اپنی دھاک جمانے کا موقع فراہم ہوا، چنانچہ انہوں نے اسقط علم لے کر قلعہ قموس کو فتح کرنے کی ٹھان لی۔ پہلے ایک جلیل القدر صحابی نے علم ہاتھوں میں لیا اور ایک فوجی دستے کے ساتھ قلعہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھے، مگر ادھر سے مرحب و انتر نے جب ریلا دیا تو ہزیمت اٹھا کر واپس پلٹ آئے۔ ان کے بعد دوسرے صحابی آئے اور وہ علم لے کر آگے بڑھے، مگر ان کے بنائے بھی کچھ نہ بن پڑی اور ناکام واپس آ گئے۔ تاریخ طبری جلد 3 صفحہ 93 میں ہے کہ تیسری مرتبہ جب علم اسلام پوری حفاظت کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہا تھا، راستے میں بھاگتے ہوئے لشکر والوں نے سپہ سالار کی بزدلی پر اجماع کر لیا اور سالار لشکر ان لشکریوں کو بزدل کہہ رہا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اسلام ایسے بہادر کو دوں گا جو مرد ہوگا اور بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا اور کسی حال میں بھی میدان جنگ سے نہ بھاگے گا۔ وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اور وہ اس وقت میدان سے نہ پلٹے گا جب تک خداوند عالم اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے دے گا۔ پیغمبر اسلام کے اس اعلان کے بعد ہر زبان پر اسی کے تذکرے اور چرچے ہونے لگے کہ دیکھیے کہ کل علم کس کو ملتا ہے۔ صحابہ میں کوئی نمایاں شخصیت ایسی نہ تھی جس سے یہ توقع نہ رہی ہو کہ کل علم اسی کو ملے گا، بلکہ وہ افراد بھی امیدواروں کی فہرست میں خود کو سب سے افضل و برتر سمجھ رہے تھے جو علم لے کر قسمت آزمائی کر چکے تھے۔ چنانچہ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ قریش میں ہر ایک یہ امید رکھتا تھا کہ کل وہی علمدار ہوگا۔ تاریخ کامل جلد 3 صفحہ 149۔ اگر ان لوگوں نے حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظوں پر غور کیا ہوتا اور اپنے ماضی کی طرف مڑ کر دیکھا ہوتا تو یقیناً اس قول مرسل کا ایک ایک حرف ان کی شمع امید کی بھڑکتی ہوئی لو کو بجھا دینے کے لیے کافی تھا، مگر توفق پسند انسانوں کی طبیعت کا خاصہ ہے کہ وہ امتیاز طلبی کے موقع پر پیچھے رہنا گوارا نہیں کرتے، خواہ کامیابی کی امید کتنی ہی موہوم کیوں نہ ہو۔ حضرت علی کی طرف سے انہیں اطمینان تھا کہ وہ آشوب چشم کی وجہ سے میدان میں نہیں جا سکتے، اب ہم میں سے ہی کسی کو علم دیا جائے گا۔ کل کے انتظار میں صحابہ نے کروٹیں بدل بدل کر رات گزاری، اور جب صبح ہوئی تو سب کے سب پیغمبر کے خیمے کے سامنے در خیمہ پر نظریں جما کر بیٹھ گئے۔ بخاری کا کہنا ہے کہ وہ صبح صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے اور ہر ایک یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ علم اسی کو ملے گا۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 525۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہو کر ہاتھوں میں سفید پرچم لیے خیمے سے برآمد ہوئے۔ پرچم پر نظر پڑتے ہی لوگوں میں ہلچل مچی، کچھ لوگ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، کسی نے گردن بلند کی اور کوئی گھٹنوں کے بل اونچا ہوا تاکہ پیغمبر کی نظر ان پر پڑ سکے۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن سے پہلے کبھی سرداری کی خواہش نہیں ہوئی، مگر اس دن میں اونچا ہو کر اور گردن لمبی کر کے یہ امید کر رہا تھا کہ رسول اللہ علم مجھے ہی دیں گے۔ طبقات ابن سعد جلد 2 صفحہ 48۔ سعد ابن ابی وقاص کا بیان ہے کہ میں پیغمبر کے سامنے پلتی مار کر بیٹھ گیا، پھر اٹھا اور آپ کے بالمقابل کھڑا ہو گیا۔ تاریخ خمیس جلد 2 صفحہ 48۔ بہرحال مورخ کا بیان ہے کہ تمام اصحاب نے انتہائی بے چینی سے رات گزاری اور علل صبح اپنے کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اصحاب کو اگرچہ توقع نہ تھی، لیکن بتائی ہوئی صفات کا تقاضا تھا کہ علی کو آواز دی جائے کہ ناگاہ زبان رسالت سے عین علی ابن طالب کی آواز بلند ہوئی۔ لوگوں نے کہا، حضور وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہیں، آ نہیں سکتے، حکم ہوا کہ جا کر کہو رسول خدا بلاتے ہیں۔ پیغمبر نے آواز رسالت گوش امیر المومنین میں پہنچائی اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اصحاب کے کاندھوں کا سہارا لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور بخار اتر گیا، لعاب دہن لگایا، آشوب چشم جاتا رہا، حکم ہوا، علی میدان جنگ میں جاؤ اور قلعہ قموس کو فتح کرو۔ علی نے روانہ ہوتے ہوئے پوچھا، حضور کب تک لڑوں اور کب واپس آؤں؟ فرمایا، جب تک فتح حاصل نہ ہو جائے۔ حکم رسول پا کر علی میدان میں پہنچے، پتھر پر علم نصب کیا۔ ایک یہودی نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا،
علی ابن ابی طالب۔ اس نے اپنوں سے کہا کہ توریت کی قسم یہ شخص ضرور فتح حاصل کر لے گا، کیونکہ اس قلعے کے فاتح کی جو صفات توریت میں بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل درست ہیں، اس میں سب صفات پائی جاتی ہیں۔ الغرض حضرت علی کے مقابلے کو لوگ نکلنے لگے اور فنا کے گھاٹ اترنے لگے۔ سب سے پہلے حارث نے جنگ آزمائی کی اور 1-2 واروں کے رد و بدل میں ہی واصل جہنم ہو گیا۔ مرحب نے اپنے بھائی کا یہ انجام دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے یکے بعد دیگرے 2 زرہیں پہنی، سر پر تراشا ہوا پتھر کا خود رکھا اور 2 تلواریں اور 3 پھال کا نیزہ لے کر قلعے سے باہر آیا اور رجس خوانی کرتا ہوا مبارز طلب ہوا۔ مرحب ایسا دیو پیکر اور شہزور تھا کہ اس کی للکارنے پر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس کے مقابلے کو نکلتا۔ علامہ دیار بکری رقم تراز ہیں کہ مسلمانوں میں سے کسی کے بس کی بات نہ تھی کہ جنگ میں اس کے مد مقابل ہوتا۔ تاریخ خمیس جلد دوم صفحہ نمبر 50۔ حضرت علی بن ابی طالب نے مرحب کا رد سنا تو آپ نے بھی رضیہ اشعار پڑھتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ اشعار کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر نر اور بیشہ شجاعت کا اسد ہوں، میں وہ ہوں جس کی کلائیاں شیر کی طرح مضبوط اور گردن موٹی ہے، میں تم پر ایسا وار کروں گا جو جوڑوں بندوں کو توڑ دے اور حریفوں کو درندوں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ دے، میں ایک شریف باعزت اور طاقتور جوان کی طرح تمہیں موت کے گھاٹ اتاروں گا اور قتل کروں گا۔ مرحب نے آگے بڑھ کر حضرت علی پر تلوار کا وار کرنا چاہا، مگر آپ نے اس کا وار خالی دے کر اس کے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ تلوار اس کی خود کو کاٹتی ہوئی، سر کی ہڈیوں کو عبور کرتی ہوئی اور اسے 2 حصوں میں چیرتی ہوئی زمین پر ٹھہری۔ مرحب پہاڑ کی طرح گرا اور گرتے ہی اس نے دم توڑ دیا۔ مرحب کے مرنے سے اگرچہ ہمتیں ختم ہو گئی تھیں، لیکن جنگ جاری رہی اور عمر، رابی، یاسر جیسے پہلوان میدان میں آتے اور موت کے گھاٹ اترتے رہے۔ آخر میں بھگدڑ مچ گئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ دوران جنگ میں ایک شخص نے آپ کے دستے مبارک پر ایسا حملہ کیا کہ سپر چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور ایک دوسرا یہودی اسے لے بھاگا۔ حضرت کو جلال آ گیا۔ آپ آگے بڑھے اور قلعہ خیبر کے آہنی در پر بایاں ہاتھ رکھ کر زور سے دبا دیا۔ ان کی انگلیاں اس کی چوکھٹ میں اس طرح در آئیں جیسے موم میں لوہا در آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جھٹکا دیا اور خیبر کا قلعہ کا دروازہ، جسے 40 آدمی حرکت نہ دے سکتے تھے، جس کا وزن باروایت معراجۃ النبوہ 800 من اور باروایت روزۃ الصفا 3000 من تھا، اکھڑ کر آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور آپ کے اس جھٹکے سے قلعے میں زلزلہ آ گیا اور صفیہ بنت حی ابن اخطب منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ چونکہ یہ عمل انسانی طاقت سے باہر تھا، اس لیے آپ نے فرمایا، میں نے در قلعہ خیبر کو قوت ربانی سے اکھاڑا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے سپر بنا کر جنگ کی اور اسی در کو پل بنا کر لشکر اسلام کو اس پار اتار لیا۔ مدارج النبوہ جلد دوم صفحہ 202 میں ہے کہ جب مکمل فتح کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے تو پیغمبر اسلام آپ کے استقبال کے لیے نکلے اور حضرت علی کو سینے سے لگا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے علی، خدا اور رسول، جبرائیل اور میکائیل بلکہ تمام فرشتے تم سے راضی و خوشی ہیں۔ علامہ شیخ قندوزی کتاب ینابل المودۃ میں لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اے علی، تمہیں خدا نے وہ فضیلت دی ہے کہ اگر میں اسے بیان کرتا تو لوگ تمہاری خاک قدم بطور تبرک اٹھا کر رکھ لیتے۔ اس جنگ میں 93 یہودی قتل ہوئے، 15 مسلمان درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ یہودیوں کی کچھ عورتیں بھی اسیر ہوئیں، جن میں حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی تھی، جو آزاد ہونے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئی۔ یہودی قیدیوں کو اس شرط پر رہا کیا گیا کہ وہ خیبر کی زمینوں پر کاشتکار کی حیثیت سے کام کریں گے اور پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کو دیتے رہیں گے۔ خیبر کا علاقہ بڑا شاداب اور زرخیز تھا۔ اہل حجاز کی غذائی ضروریات کا بیشتر حصہ یہیں سے فراہم ہوتا تھا۔ جب یہ علاقہ مفتوح ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو ان کے لیے معاشی وسعت کی راہیں کھل گئیں اور وہ مہاجرین جو مکے سے نکلنے کے بعد فکر و افلاس میں مبتلا تھے، نہ صرف معاشی اعتبار سے آسودہ ہو گئے بلکہ زمینوں اور جاگیروں کے مالک بن گئے۔ عبداللہ بن عمرو کا بیان ہے کہ فتح خیبر کے بعد ہمیں پیٹ بھر کر کھانا ملا، اور ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم خوش ہوئے کہ اب جی بھر کر کھجوریں کھانے کو ملیں گی۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 40۔ تاریخ میں ہے کہ فتح خیبر کے دن حضرت کو 2 حری خوشی حاصل ہوئی تھی، ایک فتح خیبر کی اور دوسری حبش سے مراجعت جعفر طیار کی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی موقع پر ایک عورت زینب بنت حارث نامی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھنے ہوئے گوشت میں زہر دیا تھا، اور اسی جنگ سے واپسی پر مقام صحبہ رجت الشمس ہوئی تھی۔ شواہد نبوہ صفحہ 82-87۔ حضرت علی کے لیے رجت الشمس۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر سمیت خیبر سے واپسی میں مقام وادی قرا کی طرف جاتے ہوئے مقام صحبہ میں پہنچے اور وہاں قیام پذیر ہوئے تو ایک دن آپ پر وحی کے نزول کا سلسلہ ایسے وقت میں شروع ہوا کہ غروب آفتاب سے قبل ختم نہ ہوا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کی آغوش میں سر رکھے ہوئے تھے۔ جب سلسلہ وحی منقطع ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم نے نماز عصر بھی پڑھی یا نہیں؟ عرض کی مولا، نماز کیسے پڑھتا؟ آپ کا سر مبارک زانو پر تھا اور وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ سن کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست دعا بلند کیا اور کہا کہ بار الہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس کے لیے سورج کو پلٹا دے تاکہ یہ نماز عصر ادا کر لیں۔ چنانچہ سورج پلٹ آیا اور علی نے نماز عصر ادا کی۔ حبیب السیر، روضۃ الصفا، روضۃ الاحباب، شرح شفا قاضی ایاز، تاریخ خمیس اور بعض روایات میں ہے کہ رسول خدا نے حضرت علی سے فرمایا کہ سورج کو حکم دو کہ وہ پلٹ آئے۔ چنانچہ حضرت علی نے حکم دیا اور سورج پلٹ آیا۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حدیث رجت شمس صحیح ہے۔ جائیداد فدق۔ خیبر کے نواح میں فدق ایک سرسبز و شاداب اور زرخیز علاقہ تھا جہاں پہل فدق بن حام نے ڈیرا ڈالا تھا اور انہی کے نام سے یہاں کی آبادی موسوم تھی۔ خیبر کی طرح یہ قریہ بھی یہودیوں کا مسکن تھا جنہوں نے آبپاشی کے وسائل مہیا کر کے یہاں کی افتادہ زمینوں کو لہلہاتے ہوئے کھیتوں اور ہرے بھرے باغوں میں بدل دیا تھا۔ یعقوب حموی کا کہنا ہے کہ یہ گاؤں اور اس کے گرد و نواح کی زمین ابلتے ہوئے چشموں اور نخلستانوں کی اماجر گاہ تھی۔ فتح خیبر کے بعد یہاں کے یہودیوں پر مسلمانوں کا وہ رعب و دبدبہ طاری ہوا کہ ان لوگوں نے بغیر لڑے بھڑے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی اور اسی میں اپنی عافیت سمجھی کہ فدق کی زمینوں سے دستبردار ہو کر پیداوار کے نصف پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصالحت کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ جن شرائط پر اہل خیبر کو ان کی زمینوں پر کاشت کی اجازت دی گئی ہے، انہی شرطوں پر ہمیں بھی اجازت مرحمت کر دی جائے تاکہ آپ کی طرف سے آئندہ ہمیں کوئی اندیشہ نہ رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منظور فرماتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کو وہاں کے سردار یوشع بن نون کے پاس شرائط و تفصیلات طے کرنے کے لیے بھیجا۔ بات چیت کے بعد فریقین کے درمیان یہ طے پایا کہ فدق کے باشندے اپنی زمینوں کی ملکیت سے دستبردار ہو کر کاشتکار کی حیثیت سے ان پر کاشت کریں گے اور ان کی کل پیداوار کا نصف حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں گے۔ اس مصالحت کے نتیجے میں فدق کا علاقہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت قرار پایا، کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے جو علاقے مسلمانوں کی لشکر کشی کے نتیجے میں مفتوح ہوتے ہیں انہیں غنیمت کہا جاتا ہے اور ان میں مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، اور جو جنگ و قتال کے بغیر حاصل ہوتے ہیں انہیں شرعی اصطلاح میں فے اور انفال سے تعبیر کیا جاتا ہے اور وہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت قرار پاتے ہیں۔ یہ فدق بھی مال فے تھا جو مسلمانوں کی مجاہدانہ سرگرمیوں کے بغیر مفتوح ہوا تھا، اس لیے یہ خالص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھا۔ اس میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں تھا، جیسا کہ طبری کا کہنا ہے کہ فدق خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھا۔ اس پر مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ۔ طبری جلد 2 صفحہ 302۔ بالکل یہی عبارت بلازری نے فتح البلدان میں تحریر کی ہے۔ یعقوب حموی کا کہنا ہے کہ خداوند عالم نے یہ گاؤں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 ہجری میں صلح کے نتیجے میں دلوایا۔
معجم البلدان جلد 4 صفحہ 238۔ قرآنی صراحت اور علماء کی تصریحات کے بعد اس میں قطعاً کوئی گنجائش شک و شبہ کی نہیں رہ جاتی کہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت خاص تھا، جس میں انہیں ہر طرح کا حق تصرف حاصل تھا۔ چنانچہ اسی حق ملکیت اور تصرف کی بنا پر آپ نے یہ گاؤں، یہ باغ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کو اپنی زندگی میں ایک دستاویز کے ذریعے ہبہ فرما دیا تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے ابن مردویہ اور ابن عباس سے روایت لی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے رسول تم اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق فاطمہ کو عطا کر دیا۔ تفسیر در منشور جلد 4 صفحہ 177۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے طبرانی کے حوالے سے یہی کچھ تحریر فرمایا ہے۔ تفسیر مظہری جلد 5 صفحہ 433۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تک فدق جناب فاطمہ زہرا کے قبضہ و تصرف میں رہا، لیکن وفات پیغمبر کے بعد حکومت کی تحویل میں لے لیا گیا۔ جناب سیدہ نے حکومت کے خلاف مقدمہ بھی کیا، مگر ان کا دعویٰ مسترد کر دیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔